السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج 30 ذی الحجہ سن 1443 ہجری ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر 1443 ہجری کا آخری دن ہے۔ کل بروز اتوار اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہونے والا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت آ جائے کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کب سے ہوئی اور اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز عربی کے 12 مہینوں میں سے ماہ محرم ہی سے کیوں کیا گیا۔ آپ کے سامنے ان دونوں سوال کا تشفی بخش جواب پیش کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو اخیر تک سنیں تاکہ مکمل اور مدلل آپ کو معلومات حاصل ہو۔ سامعین محترم، اصل بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کی طرف اس کی نسبت ہے۔ عربی زبان میں ہجر کے معنی چھوڑنے کے ہیں، اسی سے ہجرت کا لفظ ماخوذ ہے۔ ہجرت ایک اسلامی اصطلاح ہے، ایمان کی حفاظت یا دین کی اشاعت کی غرض سے ترک وطن کرنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت دراصل پیغمبروں کی سنت ہے، شاید ہی کوئی پیغمبر ہو جس کو ہجرت نہ کرنی پڑی ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ہجرت کے واقعات خود قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ہجرت کے نام سے جو شہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہوا، کسی اور پیغمبر کی ہجرت کو وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ سامعین محترم، اب بات کرتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز واقعہ ہجرت سے کیوں ہوا اور اس کو ہجری کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ الفاروق میں لکھتے ہیں کہ سن 21 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تحریر پیش ہوئی جس پر صرف شعبان کا لفظ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ گزشتہ شعبان کا مہینہ مراد ہے یا موجودہ؟ اس وقت مجلس شورا طلب کی گئی اور تقویم تاریخ کے مختلف پہلو زیر بحث آئے، جن میں ایک بنیادی پہلو یہ بھی تھا کہ کون سے واقعے سے سن کا آغاز ہو۔ اس سلسلے میں 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ دوسری جماعت نے مشورہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ تیسری جماعت نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس سال ہجرت کی تھی اس سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ اور چوتھی جماعت کا مشورہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی ہے اس سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ یہ 4 قسم کی رائے اور مشورے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بلائی گئی مجلس شورا میں پیش کیے گئے۔ ان آراء میں سے کسی ایک کے انتخاب
اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ غور و خوض کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ ولادت یا نبوت کی تاریخ اور دنوں میں اختلاف کے باعث ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کے آغاز کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وفات نبوی سے اسلامی سال کی ابتدا کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات نبوی کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے رنج و غم اور صدمہ کا سال ہے، اس لیے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام امن و سکون کے ساتھ بلا خوف و خطر پروردگار کی طرف عبادت کرنے لگے۔ اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، جو در اصل دین اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھی۔ اس لیے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کا آغاز کیا جائے اور اسی سے ہجری سال کا آغاز ہونا طے پایا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شورا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلائی تھی، اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ سن ہجری کا آغاز کس مہینے سے ہو۔ اس سلسلے میں بھی صحابہ کرام کی طرف سے مختلف رائے پیش ہوئی۔ ایک جماعت نے کہا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اور دوسری جماعت کا خیال تھا کہ رمضان کے مہینے سے، کیونکہ رمضان ہی وہ سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن نازل ہوا۔ تیسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ محرم کے مہینے سے اس کا آغاز ہو، کیونکہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ اور چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع ربیع الاول میں مکۃ المکرمہ سے سفر شروع کیا اور 8 ربیع الاول کو مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ ان 4 قسم کی رائوں کے سامنے آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باہم مشورے کے بعد محرم الحرام کو ترجیح دی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا جاتا تھا، اور مہینوں کے نام محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کلاب بن مرہ کے زمانے میں تقریباً اسلام سے 200 سال پہلے متعین کیے گئے تھے۔ اور ہجرت اگرچہ ربیع الاول میں ہوئی، لیکن ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں ہی فرما چکے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب ہجرت کے سال سے سن کی ابتدا کی تو سن کے مہینے کے لیے محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب کیا، تاکہ نظام سابقہ بھی اپنی اصلی حالت پر باقی رہے اور نظام میں کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ محرم الحرام سے سال کا آغاز اور ذو الحجہ پر اختتام اور سال کا آغاز واقعہ ہجرت کے سال سے مانا گیا۔ اس طرح اب 1444 ہجری کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اتنے سال گزر گئے ہیں۔ اخیر میں سامعین محترم سے درخواست ہے کہ انگریزی تاریخوں کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اردو اور عربی تاریخ کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بہت سارے احکام شریعت کے ایسے ہیں کہ جو اسلامی تاریخوں پر منحصر ہیں، اس لیے عربی تاریخ کو بھی یاد رکھا کریں، اس کی کوشش کیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔